مولانا روم سرکار رحمۃ اللہ علیہ مصنوی شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں ایک شیر تھا، اس نے بھیڑیے اور لومڑی سے کہا چلو شکار پر چلتے ہیں۔ اگر بڑی سمجھنے والی ہے، آپ نے جانوروں کا ذکر کر کے نا سانو حقیقت متعارف کروایا۔ شیر نے بھیڑیے لومڑی سے کہا چلو شکار پر چلتے ہیں۔ اب شیر کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ بھیڑیے اور لومڑی کو شکار پر لے کر جائے۔ اسی طرح اللہ تعالی محتاج نہیں بندے اللہ کے دین کا کام کر رب سبحانہ کسی کو کام لے لے، کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے تو وہ ایمان والے کو جاہیت سے رب کا شکر ادا کرے۔ یہ نہ کہے جناب میں جناب بڑا کام کیا، نہیں، اس پر لازم ہے اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اس کے رب نے اس کو دین کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے، موقع عطا کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر لازم ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ مالک تیرا شکر ہے جو اپنے حبیب کو امتی کر دیا۔ اب وہ شیر جب ان کو لے کر گیا تو ان پر بھی لازم تھا شیر کا شکر کرتے کہ یار دوسروں کا شکار کرنے والا آج ہمیں اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ شیر کے نام کہ جائز نہیں ہوتی جس مرضی پار کھانا ہے۔ اب وہاں پر جب وہ لے کر گیا تو سب سے پہلے نا جنگلی نیل گائے کا شکار کیا، پھر ایک بکری کا شکار کیا، پھر ایک خرگوش کا شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو بادشاہ ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم اس کی تقسیم کرو۔ بیٹے سے کہا رب نے بھی زمین و آسمان قوانین قاعدے کو ہر چیز بنانے کے بعد کہہ دیا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگوں زمین پر تمہیں چھوڑا اس لیے ہے کہ کل قیامت کے دن تم سے حساب لوں، تم ہی سے فیصلہ کرواؤں۔ بتاؤ اپنے رب کے لیے کیا کر کے آئے؟ شیر نے شکار خود کیا، اب کہتا ہے تم بتاؤ انصاف کیسے کرنا ہے۔ بیٹا آگے آیا کہتا ہے حضرت جی آپ جنگل کے بادشاہ سے بڑے ہیں تو یہ نیل گائے آپ کے لیے ہے، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ سے طاقت کے بعد ہوں، تو یہ بکری جو ہے یہ میرے لیے ہے، خرگوش لومڑی کو دے دیا جائے۔ شیر بولا کہ تو بادشاہ کے سامنے تیری اور میری بات کر رہا ہے، بادشاہ سامنے موجود ہے اور تو اپنے اور میرے حق کی بات کر رہا ہے۔ ذرا پاس آنا۔ وہ بیٹیا پاس گیا تو شیر نے مارا پنجا، کھال اتار کر باندھ رکھ دی۔ تو تم بادشاہ کے ہوتے ہوئے اپنی تقسیم کی بات کرتا ہے۔ اب قرآن کے ہوتے ہوئے انسان یہ کہے نہیں جی وہ ایمان والا نہیں، کوئی بات نہیں، اس کی سفید داڑھی ہے حیات کی جائے۔ میں کہہ رہا انسان ہوئے کرنے کی پتر ظلم نہ کر، قرآن پڑھ کے دیکھنا میرا قرآن، رب کا قرآن کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ان لوگوں کے لیے عزت ہے جو ایمان والے ہیں، ان کے علاوہ کسی کی عزت نہیں۔ وہ شیر سے یہ بیٹیا بولے نا جناب تقسیم کر لو تے کھال لا کے پڑھا کر چلی، میں کہا تم ہی اپنی عقل استعمال کر لے، تقسیم ہوتی ہے بھی نہیں، وہ بڑا یا چھوٹا ہے نہیں، ایمان کے معیار پر دیکھا جائے گا، عمل کے معیار میں دیکھا جائے گا۔ لیکن جب سارے کلمہ پڑھنے والے ہوں پھر عزت آبرو کے اندر سب سے پہلے عمر کو دیکھا جائے گا۔ اگر عمر رسیدہ ہے تو اس کو پاؤں کی جانب دل کو سرہانے کی طرف بٹھایا جائے گا۔ آج دعوے ختم نبوت، آج دعوے ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شیر نے بھی نا جب بیڑی کا یہ حال کر چڑیا آخر لومڑی کو ہوں تم گیا تو تم حساب کر کے انصاف کیویں کرنا ہے۔ لومڑی ڈرتی ڈرتی اگے ہوئی نا آخر لگی بادشاہ سلامت کیوں کہ تسی بڑی جان لڑائی ہے شکار کرنے کے اندر بڑی تھوڑی محنت ہوئی ہے تو انج کرتے ہیں کہ اے جی نیل گائے کے نا دوپہر کے وقت تساں کھانے کے اندر کھا لگا جی، شام کے وقت میں تمہیں خرگوش کا شوربا یخنی بنا کے دیواں گی تے بادشاہ سلامت کو ناچ کے اندر تساں بکری تناول فرما لگا جی۔
شیر نے جب یہ بات دیکھی نا، کہتا ہے لومڑی تو بتا کہ یہ انصاف کا تقاضا تجھے کیسے آ گیا، یہ انصاف کا معیار تجھے کیسے پتا چل گیا؟ وہ لومڑی بول کر کہتی ہے حضرت میں نے بھیڑیے کا حال دیکھا ہے، میں نے بھیڑیے کا حال دیکھا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ کے اندر ایمان لے لیا، غزوہ بدر کے بعد بیٹا ساتھ بیٹھا ہے، حضرت عبداللہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بیٹا کہتا ہے ابا جی غزوہ بدر کے اندر آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نہیں کیا ہے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹا غزوہ بدر کے اندر 1 مرتبہ بھی ایسا تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، نبی کا گستاخ سمجھ کر کاٹ کے رکھ دیتا۔ اب ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا اے ابوبکر تیرے انصاف کا، محبت کا، ایمان کا ایسا تقاضا کیوں ہے؟ ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی امتوں کا حال دیکھا ہے، میں نے پہلی امتوں کا حال دیکھا ہے، جیسے لومڑی بول اٹھی تھی بادشاہ میں نے بھیڑیے کا حال دیکھا ہے، اسی لیے یہ انصاف آ گیا، اسی لیے یہ عادت آ گیا۔ اب رب نے جب قرآن دے دیا، قرآن نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ لوگوں عزت رب کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب پتہ چلا ان 3 ہستیوں کے علاوہ اگر کسی کے لیے کوئی عزت کو مانتا ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ ایمان والا نہیں۔